اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید کے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے بہت سارے دوست مسٹیک کر جاتے ہیں، ایون کہ حفاظ کرام بھی یہاں پر طوا کی جو صفت اطباق باقی رکھنی ہوتی ہے اس کو باقی رکھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ لفظ دیکھیے یہاں پر ولا آمین اس طرح کا تلفظ کر لیا جاتا ہے، اور اس لفظ کو تبو آ پڑھ لیا جاتا ہے، اور یہ لفظ دیکھیے یہاں پر ولی سیارہ اس طرح کا تلفظ کرتے ہیں۔ درست طور پر ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، اور اس کی آیت نمبر یہ 28 ہے۔ اس لفظ کو دیکھیے یہاں پر نون پر جزم ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، تو کیا نون کو پڑھیں گے یا میم کو؟ جی یہاں پر ہم نے میم کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ با ہو تو پھر نون کو نہیں پڑھتے بلکہ نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر لا ان نہیں پڑھیں گے، لا ام پڑھیں گے، یعنی حمزہ کے بعد آگے میم کی آواز آئے گی۔ لا ان ایسے نہیں، لا ام پڑھیں گے۔ اگلا یہاں پر اخفا بھی کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، لا ام اس طرح، لا ام۔ آگے یہاں پر دیکھیے جی، تو ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ جس جگہ سے یہ نکلتے ہیں وہ ایک ہی جگہ ان دونوں حروف کی، تو طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے۔ تو بسطہ عام طور پر اسی طرح یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، تمام زیادہ احباب جو ہیں وہ اسی طرح ادا کرتے ہیں، لیکن جو قرآ حضرات ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا طا کی ایک صفت ہے، اطباق اس کو کہتے ہیں، یعنی جب طا کو ادا کرتے ہیں تو زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر والے تالو کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس صفت کو باقی رکھتے ہوئے اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بسطہ ایسے، بسطہ یعنی طا کو جیسے ہم موٹا کرتے ہیں نا، تو اس طرح جس کی موٹا کرنے والی صفت ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے اور پھر تا کو پڑھنا ہے۔ لئن بسطہ، لئن بسطہ اس طرح پڑھیں گے۔ بساط ہوتا طا کو علیحدہ سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی صفت جو ہے اطباق والی جس میں زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے ملتا ہے وہ صفت ادا کریں گے اور پھر تا کو پڑھیں گے۔ عمومی طور پر یہاں پر جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی پڑھ لیتے ہیں، لئن بسطہ یعنی کہ سیدھا تا کو ہی پڑھتے ہیں، جبکہ قراء حضرات جو ہیں وہ یہاں پر طا کی صفت اطباق کو باقی رکھتے ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے آواز جو ہے اور پھر آگے تا کو پڑھتے ہیں۔ لئن بسطہ اس طرح، لئن بسطہ الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ اگلے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں جی، یہ دیکھیے جی یہاں پر حمزہ اور اس اوپر کھڑا زبر ہے اور پھر مد کی علامت بنی ہوئی ہے اور آگے میم پر شد ہے، تو یہ اگر حرف مدہ کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ شد والا ہو تو یہ مد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل۔ تو یہاں پر آمینہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلے مد کریں گے اور پھر اس کے بعد میم کو مشدد لفظ کے طور پر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَا آمین البیت اس طرح پڑھیں گے۔ وَلَا امین ال یا آمین ال بھی نہیں پڑھیں گے، میم کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور اس کے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ مد پوری کریں گے۔ پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں جی، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ایک دفعہ پھر اس کو سماعت فرما لیجئے کہ کیسے پڑھنا ہے. ولا آمين البيت الحرام. جی اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ دیکھیے, یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو واو حرف مدہ ہے, اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی, تو یہاں پر مد کریں گے اور پھر آگے جو الف بنا ہوا ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اس کے اوپر آپ یہ سرکل دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ جس خالی الف جو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو قرآن مجید میں اور اس کے اوپر یہ گول سرکل بنا ہو تو اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا. تبو آ اس کو بالکل نہیں پڑھیں گے, اس کو تبو آ پڑھیں گے. انی اريد ان تبوء باسمی, اس طرح ادا کریں گے اس لفظ کو. ان تبوء باسمی واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. یہاں پر دیکھیے زا ہے, پہلے زا ادا کریں گے, سیٹی کی طرح آواز نکلے گی, اور پھر ظا جو ہے اس کو نرمی سے ادا کریں گے. یہاں پر سیٹی کی آواز نہیں آپ نکالیں گے, اگر اس کو آپ زا پڑھ لیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. جزاء الظالمین. جی اس لفظ کو دیکھیے, یہاں پر سین بھی مشدد ہے اور اس کے بعد یا بھی مشدد ہے, اور اس کو عام طور پر لام کو سین کے ساتھ نہیں ملاتے بلکہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں ولی سیارہ, جبکہ ہم نے لام کو پہلے سین کے ساتھ ملانا ہے اور پھر ان دونوں کو مشدد حروف کے طور پر پڑھنا ہے. تو آئیے اس لفظ کو تلاوت کرتے ہیں. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ. اس طرح پڑھیں گے, ولی نہیں پڑھیں گے, ولی سیارہ ایسے نہیں پڑھیں گے, بلکہ ولس جیسے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر مارتے ہیں نا, تو اس طرح لام کو سین پر ایسے ماریں گے. وللسیارہ تو یہاں پر آخر میں گولتا ہے تو وقف کی حالت میں اس کو ہم نے ہاں پڑھنا ہے. متاعا لکم وللسیارہ, اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم نے اس جو گول تا ہے اس کو تا ہی پڑھنا ہے, ہاں نہیں پڑھنا. پھر کیسے پڑھیں گے جی؟ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم. امید ہے کہ یہ الفاظ جو ہم نے ابھی سیکھے ہیں ان کو آپ اچھی طرح پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اور آپ ان کی پریکٹس بھی کریں گے تاکہ آپ کی زبان ان الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی عادی ہو جائے. صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.